انصار میں ایسے مقام پر تھے کہ مہاجرین میں سے آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں طرف لیا ہے، اور انصار میں سے اسعد بن زرارہ. تو خیر اللہ کرے گا یاد آ جائے گا. نہ بولنے والا صرف اللہ ہے، نہ بولنے والا صرف اللہ ہے. وما کان ربک نسیا. اور ہیں بھی مشہور صحابی، بس ذہن سے نکل گیا نا. یار تم تو بالکل ہی بے وقوف طالب علم ہو کر ایسی باتیں کرتے. نہ بولو اچھا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک انتقال فرما چکے ہیں. جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلا دے گا، میں آپ کو بتا دوں گا. جب آدمی اپنے حافظے پر تھوڑا سا اعتماد کرنے لگے تو اللہ ٹھو کر دیتا ہے. اب یاد کر کے دیکھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ محمد جب تو دیکھے کہ تلواریں آپس میں ٹکرا گئیں تو جانا اور اپنی تلوار کو احد پہاڑ پہ جا کے توڑ دینا اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جانا، اور کوئی تمہیں قتل کرنا ہے تو سر آگے کر دینا اور حابیل بن جانا. نام تو نہیں لیا، آدم کے بیٹے بن جانا. بِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن طلحہ، کل بتا رہا تھا نا کہ اونٹنی پر اونٹ کی لگام کو پکڑے ہوئے کتنے لوگ شہید ہوئے. 40 بنو ضبہ میں سے اور 70 قریش میں سے 70. تو محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اونٹ کی لگام کو پکڑا تو کہا میری ماں مجھے حکم دیجئے میں کیا کروں. کہا اگر میری مانتے ہو تو پھر احسن ابن آدم بن جا. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو اچھا بیٹا ہے نا وہ بن جا، چھوڑ دے واپس چلا جا. کہ نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا، میں تو جان دینے آیا، یہ نہیں کروں. تو وہ بھی اس اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے شہید ہوئے. تو جب آپس کی جنگیں ہوئیں تو مسلمہ رضی اللہ عنہ جا کر اپنی تلوار کو ایسے بہت پہ مارا اور توڑ دی. وہ تلوار جو اسلام کے لیے کتنی دفعہ بلند ہوئی، آخر وہ ٹوٹ گئی. دلوں کا پھٹ جانا اتنی خوفناک چیز ہے کہ اتنی بڑی تلواریں ٹوٹ گئیں. تو وہ تو اللہ کی رضوان کے سائے میں تھے، فریقین رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر تلواریں ٹوٹ گئیں. اور ہم میں سے تو کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو موت پہ پتہ چلے گا. تو مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شاہ سواروں میں سے تھے جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا. تو حتی تفیعہ میں فعل باغیہ کی اللہ تعالیٰ دیانت کو بتا رہا ہے، اور فعل باغیہ کی اللہ تعالیٰ نیت کو بتا رہا ہے کہ یہ بھی میرے امر سے ہی جڑے ہوئے ہیں، میرے امر سے جڑے. اب البدایہ والنہایہ تم پڑھو یا طبری پڑھو یا ابن جریر پڑھو یا ابن خلدون پڑھو، کیونکہ میں ابتدائی زمانے میں مجھے تاریخ کا شوق تھا، کالج زمانے سے. تو سب سے بے غبار تاریخ البدایہ والنہایہ ہے، لیکن اس میں بھی واقعات ایسے ہیں کہ اگر قرآن اور حدیث سامنے نہ ہو تو بہت سے صحابہ کے بارے میں دماغ میں تشویش پیدا ہو جاتی. صرف ان واقعات کو پڑھ دیں. تو میں چونکہ اس میدان میں تھکا، اس میں چاہتا ہوں تمہیں نہ تھکاؤں، اور مولانا جمشید صاحب سے 1 ہفتہ میری بات ہوئی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور میرے سورا غبار دھل گیا کہ صحابہ کو پرکھنے کا معیار البدایہ والنہایہ نہیں، تاریخ ہوں تو تاریخ نہیں. میں ویسے وضاحت کر رہا ہوں. ان کا جملہ یہ تھا
کہ صحابہ کی زندگی دین ہے، اور دین کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں بلکہ قرآن اور حدیث ہے۔ اب جب قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، تو اب چاہے سند متصل کے ساتھ بھی روایات موجود ہوں تو بھی ہم ان کو مردود کر دیں گے کہ اوپر والا جس نے جزا سزا کا نظام بنایا اور چلایا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنت کا وعدہ کر دیا، تو وہاں اپن کے اٹھے کا جواب ابھی ہے۔ اس لیے صحابہ پہ جرح حرام ہے، صحابہ پہ جرح حرام ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ تو حتی تفیء الى امر اللہ، فإن فاءت تفیء فاءت، یہ دونوں کلمات، یہ دونوں الفاظ اپنے اندر ان کی دیانت اور صداقت پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب کبھی تمہیں تاریخ پڑھنے کا موقع ملے تو تم ہوش میں رہنا، کہیں تمہارے دلوں پہ غبار نہ چھا جائے۔ بڑے بڑوں کے بارے میں تاریخی روایت، اچھا فرض کرو اگر یہ سب کچھ ٹھیک ایسا ہی ہو جیسا کہ لکھا ہے، بفرض محال کہہ رہا ہوں، پھر بھی اوپر والا کہہ رہا ہے میں نے جنت دے دی، تو اب کیا رہ گیا؟ کل بھی تمہیں بتایا تھا کہ خارجی نے آ کر کہا عثمان وہی ہے جو احد میں بھاگ گیا تھا، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، تو نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پر معافی نہیں کیا۔ یہ آیات کب اتری ہیں؟ احد کے موقع کی ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ احد کے موقع کی آیات، شکست ہوئی، اور یہ نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی ہمیشہ فتح نہیں پائے گا، کبھی فتح ہوگی کبھی شکست ہوگی۔ کیسر نے کہا تھا کہ کیف الحرب بینکم، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الحرب سجال بیننا ینالون منا وننال منہ، تو اس نے کہا تھا کذالک الرسل، جنگ تمہارے درمیان ہوئی؟ ہاں۔ کیا ہوا؟ کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کہ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ ہمیشہ نبیوں کو فتح نہیں ہوتی، تاکہ اللہ تعالیٰ حق اور باطل اور سچے اور جھوٹے اور کھرے اور کھوٹے اور منافق اور مومن میں تمیز کر دے۔ انسانوں کے لیے اس کو تو پتا ہوتا ہے پہلے سے، تو لہذا پہلی سفارش سنو اللہ کی، فاعف عنہم، اللہ سفارشی بنے، کیونکہ جن کی اللہ سفارش کرے، اللہ اکبر، ان پر میں جرا کروں یا مودودی صاحب جرا کریں یا کوئی شیعہ جرا کرے تو اس سے ان کی شان میں تو کمی تو نہیں آ سکتی۔ جو جس نے پکڑنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا کہیں، کیا ماؤں نے لال جنے سے، جس نے پکڑنا ہے وہ کہہ رہا فاعف عنہم، معاف کر، وہ سفارشی بن رہا ہے، معاف کر۔ پھر صرف اتنا نہیں کہا تو معاف کر، کہ مجھ سے کہہ میں بھی معاف کروں، واستغفر لہم، مجھ سے بھی کہہ۔ تو ان آیات کے بعد فرض کرو کوئی صحابی اس